بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ کے ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ کچھ جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ کوئی بھی نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ کسی نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی، مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام میں اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ جو اس کے بس میں ہوتا ہے، بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو اب آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کا بہترین کارساز ہے۔ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اپنے اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اے پروردگار اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا ہے، آگے تیری رضا ہے، تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔
صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے، اس کے علاوہ آپ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی ہے، گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے اور دوسری نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کی، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ جوا کھیلو جا کر، اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ شراب بیچو جا کر، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو جا کر، اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی، اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے خدا کے فضل سے یہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرف سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں جتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بچائے اور ہر نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔